السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 4 سپٹمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 29 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دہلی کے ایم سی ڈی میں 12 وارڈ کمیٹیوں کے انتخابات سے عین قبل مرکزی حکومت نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا گیا۔ ایل جی کو اب دہلی وومن کمیشن، دہلی الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن جیسے کسی بھی اتھارٹی، بورڈ اور کمیشن کی تشکیل کا مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ صدر جمہوریہ نے لیفٹیننٹ گورنر کو پارلیمنٹ کے نافذ کردہ قوانین کے تحت دہلی کے لیے کسی بھی اتھارٹی، بورڈ، کمیشن یا قانونی ادارے کے اراکین کی تشکیل اور تقرری کا اختیار سونپا ہے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے عام ہونے کے فوراً بعد لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور ایم سی ڈی وارڈ کمیٹی کے انتخابات کے لیے پریسائڈنگ افسران کا تقرر کیا۔ قبل ازیں منگل کی دیر شام میئر شیلی اوبرائے نے انتخابات کے انعقاد کے لیے پریسائڈنگ افسران کی تقرر سے انکار کر دیا تھا۔ شیلی نے کہا کہ ان کا ضمیر انہیں غیر جمہوری انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب لیفٹیننٹ گورنر نے حکم دیا ہے کہ چیئرمین، وائس چیئرمین اور قائمہ کمیٹی کے ارکان کے عہدوں کے لیے انتخابات طے شدہ شیڈول مطابق کرائے جائیں گے۔ فی الحال نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 229 کی شق 1 کے تحت جاری کیا گیا ہے، جس کو گورننس آف نیشنل کیپٹل ٹیریٹری آف دہلی ایکٹ 1991 کا دفعہ 45D کے تحت پڑھا گیا ہے۔ آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے روزانہ کی بنیاد پر پیش آ رہے واقعات کے درمیان 28 افراد کو زبردستی بس میں ڈال کر ڈیٹینشن کیمپ یعنی حراستی مرکز بھیجنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعے سے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں روتے بلکتے ضعیف اور کمزور مرد و خواتین مسلمانوں کو بس میں بٹھا کر لے جانے اور اس موقع پر بڑی تعداد میں موجود بدحال و پریشان ان کے اپنے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ آسام کے بارپیٹا ضلع میں پیش آیا ہے۔ الزام ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہندوستانی دستاویزات نہیں تھے، لیکن مقامی افراد نے اس طرح کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف متعدد اقدامات سامنے آئے ہیں۔ کولکتہ میں واقع آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کے قتل کے بعد جاری ہنگامے کے درمیان مغربی بنگال اسمبلی میں اپراجیتا خاتون و اطفال بل مکمل اتفاق رائے سے پاس کر لیا گیا۔ اس بل کو اپراجیتا نام دیا گیا اور بل میں آبروریزی اور متاثرہ کی موت کے قصوروار کو پھانسی کی سزا تک دینے کا لزوم عائد کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آبروریزی کے قصوروار کو بغیر ضمانت تا حیات قید کی سزا کا بھی التزام ہے۔ واضح ہے کہ اس طرح کے قانون کا مطالبہ ممتا بنرجی مرکز سے کر رہی تھی، لیکن مرکز نے دونوں مرتبہ ممتا کے لکھے گئے خطوط کے جواب میں اس سے انکار کر دیا، جس کے بعد ممتا بنرجی نے ریاستی اسمبلی میں یہ بل منظور کروا لیا۔ بل پر بحث کے دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، جو کافی پرجوش نظر آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی قدم ہے کیونکہ ہم اپنی ریاست میں خواتین کی حفاظت کے سلسلے میں بہت بڑا اور اہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ قابل تقلید قدم ہے جس پر دوسری ریاستیں بھی چلیں گی۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خواتین کے قصوروار کو سخت سزا ملنی چاہیے اور اسی مقصد کے تحت یہ بل لایا گیا ہے۔ اسمبلی میں اس بل پر بحث میں بی جے پی رکن اسمبلی شیکھا چیٹرجی، اگنی مترا پال اور شویندر ادھیکاری نے بھی حصہ لیا اور اس قدم کو بنگال کی خواتین کی حفاظت کے لحاظ سے اہم ترین قرار دیا۔ راحت اندوری مرحوم کا ایک مشہور شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اس آفاقی شعر کی معنویت کی گزشتہ دنوں ہریانہ میں ہوئے اس سنسنی خیز واقعے سے ایک مرتبہ پھر واضح ہو چکا ہے، جب نام نہاد گاؤں رکشکوں نے آرین مشرا نامی طالب علم کو گائے کا اسمگلر سمجھ کر اسے گولی مار دی۔ یہ واقعہ دہلی آگرہ قومی شاہراہ پر واقع گڈپوری کے قریب پیش آیا، جس میں 12ویں جماعت کے طالب علم آرین مشرا کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایکشن لیتے ہوئے 5 گاؤں رکشکوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی شناخت انل کوشک، ورون، کرشنا، سورو اور آدیش کے طور پر ہوئی ہے۔ نیوز پورٹل اے بی پی نیوز کے مطابق یہ تمام ہریانہ گاؤں رکشک گروپ کے اراکین ہیں اور انہوں نے گاؤں اسمگلر سمجھ کر آرین اور کار میں بیٹھے اس کے مالک کے مکان کا ہائی وے پر تقریباً 20 کلومیٹر تک تعاقب کیا اور پھر کار پر 3 راؤنڈ فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزم گاؤں رکشکوں کو شبہ تھا کہ ہائی وے سے گزر رہی ڈسٹر اور فارچونر کاروں میں گاؤں اسمگلر گھوم رہے ہیں۔ چنانچہ گاؤں رکشکوں نے کار کا تعاقب شروع کیا اور جب ہائی وے کے گڈپوری ٹول پر دونوں کاریں پہنچی تو ان گاؤں رکشکوں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کار کا پچھلا شیشہ ٹوٹ گیا اور گولی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے مشرا کو لگی۔ اس کے بعد کار ڈرائیور ہرشیت نے کار روک دی۔ اس کے بعد ملزمین نے دیکھا کہ گاڑی میں لڑکوں کے ساتھ 2 خواتین بھی ہیں تو انہیں احساس ہوا کہ غلط فہمی میں کسی اور کا پیچھا کیا اور اسے گولی مار دی۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ موقع سے فرار ہو گئے۔
اس طرح کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ گاؤں رکشکوں کی غنڈہ گردی کے نتیجے میں ایک اور جان چلی گئی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی کیوں نہ ہو۔ گاؤں رکشکوں کے نام پر جو دہشت پھیلائی جا رہی ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بدزبان لیڈر نتیش رانے کی جانب سے گزشتہ دنوں احمد نگر میں کی گئی دریدہ ذہنی اور اشتعال انگیز پر جہاں اپوزیشن کے ساتھ ساتھ انصاف پسند تنظیمیں مسلسل احتجاج کر رہی ہیں اور اس بدزبان لیڈر کی زبان کو لگام دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہیں شیو سینا کے ترجمان اور رکن پارلیمنٹ سنجے راوت اس معاملے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا۔ راوت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک رکن اسمبلی جس کے والد پہلے شیو سینا میں تھے، پھر کانگریس میں گئے اور اب بی جے پی میں ہیں، مسجد میں گھس کر مارنے کی بات کر رہا ہے۔ میرا سوال یہاں بی جے پی یا اس کی لیڈرشپ سے نہیں بلکہ براہ راست وزیر اعظم مودی سے ہے کہ کیا انہیں اس طرح کی زبان منظور ہے؟ کیا نتیش رانے کی جانب سے ایک فرقے کو مسلسل نشانہ بنانے اور اس سطح کی اشتعال انگیزی کرنے کی وزیر اعظم مودی حمایت کرتے ہیں؟ اگر وزیر اعظم کو واقعی اس طرح کی زبان منظور ہے تو میرا مطالبہ ہے کہ مودی مسلم ملکوں کی مساجد میں جانے کا ڈھونگ بند کر دیں۔ واضح کہ وزیر اعظم نریندر مودی برونئی کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی ان کے پروگرام میں برونئی کی تاریخی عمر علی سیف الدین مسجد کا دورہ شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین پر مبنی بیان دینے والے خود ساختہ مہنت رام گیری کے خلاف ایک طرف پورے ملک میں شدید غم و غصہ ہے اور اس کے خلاف مسلسل کیس درج کروائے جا رہے ہیں، وہیں اب بامبے ہائی کورٹ نے انتہائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے مہنت رام گیری کے بیان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ بامبے ہائی کورٹ نے پولیس کو سائبر ماہرین کی مدد سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود رام گیری کے نفرت انگیز، توہین آمیز اور گستاخانہ بیان کے تمام ویڈیوز کو یا تو ہٹا دینے یا بلاک کر دینے کا حکم جاری کیا۔ اس سلسلے میں بامبے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کرنے والے عرضی داشت گزار کے وکیل اعجاز نقوی نے عدالت کو پورے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ایڈوکیٹ اعجاز کے مطابق وکیل نے 2 رکنی بینچ کی جسٹس ریوتی موہتے ڈیرے اور جسٹس پرتھوی راج چوہان کو یہ بھی بتایا کہ مہنت رام گیری کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے ریاست بھر میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں۔ وکیل نے اپیل کی کہ سوشل میڈیا پر موجود متنازع ویڈیو سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں اور ریاست میں نظم و نسق بھی خراب ہو سکتا ہے، اس لیے تمام ویڈیو کو ہٹایا جائے۔ عدالت نے یہ مشورے کو قبول کرتے ہوئے مہاراشٹر پولیس کو ہدایت جاری کی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہریانہ میں نام نہاد گاؤں رکشکوں کے حملوں میں مہلوک مسلمانوں کی اموات کی ہریانہ حکومت ذمہ دار ہے۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں ہریانہ میں نام نہاد گاؤں رکشک کی جانب سے قتل کے واقعے کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہریانہ میں 12ویں جماعت میں زیر تعلیم آرین مشرا کو گاؤں رکشک نے یہ سوچ کر گولی مار دی کہ وہ مسلمان ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ چیف منسٹر ہریانہ سینی نے اپنی حکومت کی پالیسی پہلے ہی واضح کر دی تھی۔ ہریانہ کے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ گاؤں رکشا کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس دہشت گردی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اویسی نے کہا کہ گاؤں رکشکوں کے حملوں میں مارے جانے والے آرین مشرا، صابر، نصیر اور جنید کی موت کے لیے بھی ہریانہ کی بی جے پی حکومت ذمہ دار ہے۔ مہاراشٹر میں ایک چلتی ٹرین میں ایک بزرگ مسلمان کو بے رحمی سے مارنے والے گاؤں رکشکوں کو دوبارہ جیل میں بھیج دیا گیا۔ ایک دن قبل انہیں جرم کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، تاہم ایک عدالت نے ان کی ضمانت منسوخ کر دی۔ تھانے ریلوے پولیس پر شدید دباؤ تھا کہ ان کے خلاف الزامات میں اضافہ کیا جائے۔ اس 72 سالہ بزرگ مسلمان پر بیف لے جانے کے شبے میں چلتی ٹرین میں حملہ کیا گیا تھا اور اس واقعے کا ویڈیو منظر عام پر آیا تھا۔ پولیس نے ملزمین کے خلاف قابل ضمانت دفعات عائد کیے تھے۔ 30 اگست کو اشرف علی سید حسین جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے جب ان گاؤں رکشکوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ ان نوجوانوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں چلتی ٹرین سے پھینک دینے کی دھمکی دی۔ اپوزیشن کے کئی قائدین نے اس واقعے کے سلسلے میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ این سی پی کے رکن اسمبلی جتیندر نے تھانے ریلوے پولیس سے نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ ملزمین کے خلاف سخت دفعات عائد کیے جائیں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ پی کے رکن اسمبلی نے الزام لگایا تھا کہ پولیس اس معاملے کو نرم کر رہی ہے۔ تحقیقاتی آفیسر ارچنا دوشا نے بعد میں عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے نئے الزامات عائد کیے، جن میں بی این ایس کی دفعہ 302 اور 311 شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ خواتین کے بارے میں معاشرتی خیالات میں کئی خامیاں ہیں اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خواتین کی سماجی و معاشی تعلیمی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ممبئی میں مہاراشٹر قانون ساز کونسل کی صدی تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے دروپدی مرمو نے نشاندہی کی کہ خواتین ہندوستان کی آبادی کا نصف حصہ ہے اور مختلف شعبوں میں ان کی سرگرم شرکت ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو فی الحال ڈھکیلا جا رہا ہے، لیکن مستقبل میں وہ چلیں گی، دوڑیں گی اور اڑیں گی اور ملک کی ترقی میں اپنا تعاون دیں گی۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन की दावत पर एक सरकारी दौरे पर ब्रुनई के बंदर सीरी बेगवान पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल ब्रुनई के मजहबी उमूर के वजीर उस्ताद हाजी आवंग बदरुद्दीन ने किया। ब्रुनई के वजीर सेहत डॉक्टर हाजी मोहम्मद अशाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खुशामदीद कहने के लिए हिंदुस्तानी बरादरी के हज़ारों अफराद भी यहाँ मौजूद थे। इस मस्जिद का नाम ब्रुनई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III, जो मौजूदा सुल्तान के वालिद जिन्होंने इसकी तामीर का भी आगाज़ किया था, इनके नाम पर रखा गया और ये मस्जिद 1958 में मुकम्मिल हुई। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रुनई में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के नए चांसरी अहाते का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने चिराग रोशन किया और एक तख्ती की नक्काबकशाई अंजाम दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि उस्मान सागर ज़ख़ीरे आब के बारे में तारीखी रिकॉर्ड और तफसीलात अंदरून 3 हफ्ते फराहम किए जाएँ। जस्टिस टी विनोद कुमार ने मुकामी म्यूनसिपल हुकाम की जानिब से खानापुरा राजेंद्र नगर मंडल में नोटिसों की इजराई के खिलाफ दायर की गई मुकामी अफराद की दरख्वास्तों की समाअत करते हुए यह अहकामात जारी किए। अदालत ने आइंदा समाअत 23 सितंबर को मुकर्रर की। वादरे के नारसंगी म्यूनसिपलिटी के अहदेदारों ने दरख्वास्त गुजारों को 9 अगस्त को नोटिस जारी करते हुए जायदादों के दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी थी। नोटिस में गैर मिजाज तामीरात करार देते हुए मुनज़्ज़म करने का इंतबाह भी दिया गया। नोटिस के मुताबिक ये तामीरात उस्मान सागर झील के आबगिर इलाके में मौजूद हैं। बताया जाता है कि दरख्वास्त गुजारों ने नोटिस के जवाब में 13 अगस्त को दस्तावेजात हुकाम के हवाले करने के बावजूद इसके 18 अगस्त को जज़वी तौर पर इंहदामी कार्रवाई की गई। दरख्वास्त गुजारों ने साबिक़ में अदालती अहकामात का हवाला दिया जो इनके हक़ में थे। मई 2015 में भी इन्हें नोटिस जारी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों के हक़ में फ़ैसला सुनाया था। जस्टिस टी विनोद कुमार ने सर्वे नंबरात 245-2, 246-2, 233-2 के बारे में दरख्वास्त गुजारों के दलाइल की समाअत की, जिसमें इनका कहना था कि यह अराज़ी उस्मान सागर के आबगिर इलाके में नहीं है। जस्टिस विनोद कुमार ने हुकाम को हिदायत दी कि उस्मान सागर के तारीखी दस्तावेजात को अदालत में पेश किया जाए। निज़ाम दौरे हुकूमत में उर्दू ज़बान में मौजूद इन अहकामात के तहत उस्मान सागर के मुकम्मल रकबा और आबगिर इलाके की तफसीलात शामिल हैं। कमिश्नर हैदरा AV रंगानाथ के दौरे अमीनपुर तालाब के 48 घंटों के बाद हैदरा के अमले ने अमीनपुर तालाब में कब्ज़ेजात को बर्खास्त करवाने बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंजाम देते हुए सर्वे नंबर 462 में 18 घंटे पर की गई तामीरात को पूरी तरह से मुनहदिम कर दिया गया। मुकामी सदरनशीन बल्दिया टी पांडू रंगा रेड्डी ने हैदरा की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और JCB और बुलडोजर्स के रूबरू लॉरियों को खड़ा करके आगे बढ़ने से रोकने की नाकाम कोशिश की और अहदेदारों से इनकी लफ्जी झड़प भी हुई। इसके बावजूद हैदरा ने अमीनपुर तालाब में इन तामीरात को मुनहदिम करने के बाद इस काम में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया और इंकशाफ किया कि अमीनपुर तालाब में इन तामीरात और कब्ज़ेजात में खुद सदरनशीन बल्दिया टी पांडू रंगा रेड्डी मुलविस है और हैदरा ने तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद ही सर्वे नंबर 462 में मौजूद 18 घंटे अराजी पर कब्ज़ेजात को बर्खास्त करवाने तामीरात को मुनहदिम किया। वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने हिमायत सागर ज़ख़ीरे आब का दौरा करते हुए बारिश के सबब सतह में इजाफे का अहदेदारों के साथ जायजा लिया। हिमायत सागर की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मजीद 4 फीट पानी की आमद की सूरत में सतह मुकम्मिल हो जाएगी। हैदराबाद के अतराफ व एकनाफ के इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान बारिश की पेशकशी की गई है। अहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की कि मजीद बारिश की सूरत में हिमायत सागर की सतह मुकम्मिल हो जाएगी। पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद और रंगारेड्डी के ज़िला कलेक्टर को हिमायत सागर के अतराफ के इलाकों में बसने वाले अफराद को चौकस रहने की हिदायत दी और कहा कि पानी के अखराज की सूरत में अतराफ की आबादियों को नुकसान ना होने पाए। ग्रेटर हैदराबाद की तोसी के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने GHMC को तोसी देने का पहले ही ऐलान किया है। आउटर रिंग रोड तक GHMC को तोसी देने का फैसला किया गया ताकि शहर की तरक्की को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जा सके। हालिया असेंबली सेशन में भी चीफ मिनिस्टर ने ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की के ताल्लुक से कई मंसूबों पर रोशनी डाली। इस तनाजुर में आउटर रिंग रोड के हुदूद से मुतसिल 51 गाँव को इससे मुतसिल म्यूनसिपलिटीज़ में जम करके हुकूमत ने कानून बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 को जारी किया। सिलसिले में GOMS नंबर 73 जारी किया गया, जिसके बाद इन गाँवों में ग्राम पंचायत नहीं रहेंगे और न ग्राम पंचायत के इंतखाबात होंगे। बादशाह इन म्यूनसिपलिटीज़ को GHMC में शामिल किया जाएगा। इसके लिए नई कानून साजी की तैयारी की जा रही है। रियासत भर में हैदरा के तर्ज के शोबे की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी वकालत करते हुए कहा कि रियासत भर में गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जो तालाबों और नालों पर कब्जे हुए हैं, इसके नतीजे में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने महबूबाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमत का मुआवजाना करने वालों को मशवरा दिया कि वो दोनों रियासतों में सैलाब के सबब हो रहे नुकसानात का भी मुआवजाना करें और अवाम को इस बात से भी वाकिफ़ करवाएं कि पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में
جہاں سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہے، ان مقامات پر اپوزیشن بھی راحت کاری کاموں کا حصہ بنی ہوئی ہے، جبکہ تلنگانہ میں اپوزیشن محض موازنہ کرتے ہوئے حکومت پر تنقید میں مصروف ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے اختیار کردہ چوکسی کے نتیجے میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکا ہے۔ انہوں نے ہیدرا کی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رام نگر میں ہیدرا کی کارروائی کے نتیجے میں سیلاب کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، جبکہ اگر یہ کارروائی نہ کی جاتی تو ایسی صورت میں رام نگر مشیرآباد میں سیلاب کی طرح صورتحال پیدا ہوتی۔ پرنسپل سیکرٹری بلدی نظم و نسق دانا کشور نے شہر حیدرآباد میں بارش سے متاثرہ سڑکوں کی جنگی خطوط پر مرمت کرنے اور سڑکوں کو کھڈوں اور پتھروں سے پاک و صاف بنانے کی ہدایت دی۔ CRMP اسکیم کے حصے کے طور پر زیر التواء کاموں کو عاجلانہ طور پر مکمل کرنے کی انجینئرنگ عہدیداروں اور ایجنسیوں کو بھی ہدایت دی گئی۔ TUFIDC آفس ماسب ٹینک میں اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں کمشنر GHMC امراپالی، انجینئرز ایجنسی کے نمائندوں کے ساتھ ہی RMMP SRDP کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ دانا کشور نے زیر التواء کاموں کو تیزی سے تکمیل کرنے کی ہدایت دی۔ عادل آباد میں پرانے برتنوں کو درست کرتے ہوئے اس کی خلئی کرنے والے محنت کش افراد کو متحدہ طور پر حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ جناب عامر علی خان، رکن قانون ساز کونسل ریاست تلنگانہ نے کہا کہ خود بھی حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے انہیں سہولت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عامر علی خان نے کہا کہ ریاست کے مسلمان معاشی اعتبار سے مستحکم ہونے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک محاورہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دو افراد جن میں ایک مسلمان اور ایک مارواڑی طبقے کا تھا، ان دونوں کو فی کس ایک مچھلی پکڑنے کی چھڑی فراہم کی گئی تاکہ وہ گزارا کر سکیں۔ مسلم فرد ہر روز اپنی چھڑی سے مچھلی کا شکار کرتے ہوئے اپنا گزارا کر لیا کرتا تھا، جبکہ مارواڑی طبقے کا فرد جو کہ گوشت مچھلی سے گریز کیا کرتا تھا، اس نے ایک فرد کو ملازمت پر رکھتے ہوئے اس سے مچھلی کا شکار کراتا تھا اور اس مچھلی کو فروخت کر کے اس رقم سے مزید ایک چھڑی خریدی اور ایک ملازم کو رکھا۔ اسی طرز پر وہ اپنے کاروبار میں اضافہ کرتے ہوئے غربت کی سطح سے نکل کر معاشی اعتبار سے مستحکم ہو گیا۔ اسی طرز پر مسلمانوں کو بھی زندگی گزارتے ہوئے معاشی اعتبار سے مستحکم ہونے کا مشورہ دیا۔ عامر علی خان نے 5 افراد پر مشتمل ایک گروپ بنا کر حکومت سے قرض جات حاصل کرنے پر زور دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کھمم ٹاؤن میں مینڈو ندی میں طوفان قبضوں کا نتیجہ ہے۔ چیف منسٹر نے مسلسل دوسرے دن بھی ضلع کھمم میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے کہا کہ وہ مینڈو ندی کی ریٹنگ وال کی بلندی میں اضافے کے مسئلے پر تبادلہ خیال کریں۔ انہوں نے کہا کہ سروے آف انڈیا کے نقشے کے ذریعے نشاندہی کے بعد قبضے برخاست کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ سابق وزیر اور BRS لیڈر P اجے کمار نے مقبوضہ اراضی پر ایک اسپتال تعمیر کر لیا۔ انہوں نے BRS لیڈر ہریش راؤ سے اس معاملے میں رد عمل ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا۔ MN ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حیدرآباد میں پہلی مرتبہ ساؤتھ انڈیا اذان مقابلہ 13 سپٹمبر کو منعقد ہونے والے ہیں۔ ڈائریکٹر فاؤنڈیشن جناب محمد ظہیر الدین اور قاری محمد نصیر الدین منشاوی نے بتایا کہ محمد نصیر الدین سابقہ اذان برائے جنوب ہند جمعہ 13 سپٹمبر کو صبح 9 تا شام 9 بجے مسجد حسن بالا نگر بنگلور ہائی وے میں منعقد ہوگا۔ اس مقابلے میں تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک، تامل ناڈو اور کیرالہ کے مؤذنین کے علاوہ اذان کا مظاہرہ کرنے والے حضرات حصہ لے سکتے ہیں۔ حصہ لینے والے امیدوار اپنی اذان کی ویڈیو واٹس ایپ نمبر 6302845202 پر 6 سپٹمبر کی رات 12 بجے تک روانہ کر سکتے ہیں۔ ہر امیدوار کو اپنی اذان کی ویڈیو کے ساتھ نام، عمر، موبائل نمبر اور مقام کی تفصیلات بھیجنی ضروری ہوگی اور اپنے ساتھ آدھار کارڈ یا کوئی شناختی کارڈ ساتھ رکھنا ضروری ہوگا۔ جناب ظہیر الدین نے بتایا کہ اذان کے مقابلے سینئر اور جونیئر 2 گروپس میں ہوں گے۔ جونیئر گروپ میں 5 سال سے 15 سال کی عمر تک اور سینئر گروپ میں 16 سال سے 35 سال تک کے امیدوار حصہ لے سکتے ہیں۔ دونوں گروپس میں پہلا مقام حاصل کرنے والے کو فی کس 50,000 روپے نقد توصیفی سند کے ساتھ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گولڈ میڈل دیے جائیں گے۔ دوسرا انعام پانے والوں کو فی کس 25,000 روپے نقد توصیفی سند اور سلور میڈل دیے جائیں گے۔ تیسرا انعام پانے والوں کو فی کس 15,000 روپے نقد توصیفی سند اور برونز میڈل دیے جائیں گے۔ تمام کی نگران و سرپرست حافظ و قاری ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی، خطیب جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کر رہے ہیں۔